السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس خصوصی نشست میں ہم گفتگو کرتے ہیں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کو بچانے کے لیے، دین حق کو بچانے کے لیے، اسلام کا پیغام اور آقا دو جہان کی جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، اس کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ تقویت حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بنا دیں۔ اور ہمیشہ مجھے وہ دعا یاد آ جاتی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب، تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا، اور جو تذکرہ ہے آج جن کی اولاد کا، وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد۔ جب آپ کسی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے کارناموں کا، اس کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بے انتہا ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا بھی تذکرہ کریں کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، جو کہ مادر ہیں ان تمام ہستیوں کی۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 6 سے 7 مختلف روایات میں ہمیں ملتی ہیں کہ ازواج تھیں، مگر بالخصوص جن کا تذکرہ ہم آج اپنے اس پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ، ان کے بچوں کا، جن کو ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ نے 4 چاند دیے، جناب ام البنین، کہ جو اپنے بچوں کو مخاطب کر کے یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اے میرے شیرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کی جان بچانے پر اپنی جان کو ترجیح دو، ہمیشہ اپنی جان کو قربان کر دینا، مگر میرے حسین علیہ السلام پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ خواتین و حضرات، کچھ اشعار جناب بی بی ام البنین علیہ السلام کی شان میں کہ ام البنین جیسا کوئی ہوگا نہ نیک نام، فرزند جس کے 4 ہوئے فدیہ امام، اور یوں رہیں عصمتوں کے درمیان ام البنین، کہتے ہیں خود شبیر و شبر ماں ام البنین۔ اور کچھ اور اشعار ان کی خدمت میں کہ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے، اور مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے۔ خواتین و حضرات، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان شیروں کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کی محبت میں، اللہ کے دین کے لیے، ان کی والد گرامی کا تذکرہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ جو ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر روز کی طرح میرے لیے بہت ہی محترم ہیں، ان کے علم سے بھی واقف ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم۔ شکریہ، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ان کے ساتھ میری اور آپ کی بہت ہی پسندیدہ، میں ایز آئی آلویز سے کہ میری ٹیچر بھی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب ہمیں دین کا کچھ نہ علم تھا، تب سے ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت میری بہن، بہت خوبصورت انداز کی مالکہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آواز میں خاص تاثیر عطا کی ہے، اور یہ تاثیر تب آتی ہے جب ان کی نظر کرم ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا۔ جیسا کہ ضیاء بطول صاحبہ، میں نے گفتگو کے آغاز میں یہی بات کہی کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو بہت اہم ہوتا ہے حسب و نسب۔ تو اگر ہم ان شیروں کا تذکرہ کریں تو میں چاہوں گی کہ ان کی والدہ گرامی کا تذکرہ سر فہرست کیا جائے، ان کا حسب نسب اور کس طرح سے انہوں نے ان شیروں کی تربیت کی۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، اور تمام درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے۔
آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو اس کا عنوان ہے یعنی جناب علی مرتضیٰ کا کردار. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کسی اولاد کے کردار کی بات کرتے ہیں تو پھر پیچھے پلٹ کر ان کے حسب نسب کو دیکھنا پڑتا ہے, والدین کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کے اجداد کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی پیچھے بنیاد کیا ہے, تربیت جو ہے وہ کس بنیاد پر, کن جہتوں پر ہوئی ہے. تو جناب علی مرتضیٰ جن کی اولاد کی آج ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ جو کربلا ہے یہ دراصل ہے ہی معجزہ جناب علی مرتضیٰ کی اولاد کا. بے شک. اور والد وہ ہیں, چاہے وہ بی بی ام المنین کے جو بھی ان کے جو چاروں صاحبزادے ہیں, یا ام سلمہ سے جو ان کی, ام لیلہ سے جو ان کی اولاد ہیں, تو وہ سب میں جو والد گرامی جناب علی مرتضیٰ ہیں ان کی شخصیت کے تو خیر کیا ہی کہنے, کہ کہیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر کہیں فرماتے ہیں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, علی آپ تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اور پھر ان کے نام کو پھر وہ یہ مومن اور منافق کی پہچان قرار دے دیا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہم نے منافقین کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. تب نہیں, اب بھی. جی اب بھی یہی ہے. تو علی کا نام وہ ہے جو مومن اور منافق کی پہچان ہے. اس پر بھی احادیث موجود ہیں. اور پھر ہم یہ نام لیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نام لے کے پھر فیصلہ کریں کہ آگے کسی سے کیا رشتہ رکھیں. اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ چہرے تو بجھ کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور کچھ کھل جاتے ہیں جب علی کا نام جو ہے ان کے سامنے لیا جاتا ہے. تو یہ ایسا نام ہے اور یہ کل ایمان. پھر ان کو, آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کہا کہ یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پھر یہ فاتح خیبر وہ تھے تو شاہ مردان علی تھے, شیر یزداں تھے, اور آپ کو پتہ اسد اللہ تھے, عین اللہ تھے, وجہ اللہ تھے, ید اللہ تھے, کیا نہیں تھے, تو مظہر ذات حق تھے. تو یہ والد گرامی کا کردار ہے. تو اب میں اس کو لے آؤں کربلا کی طرف کہ جو اولاد علی مرتضیٰ ہے وہ منطبق ہے ان کا کردار امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ان تمام خصوصیات کے ساتھ, کہ وہاں پر جو کربلا میں ان کا کردار تھا وہ کیا تھا. کربلا کو کربلائے معلیٰ بنانا, یزیدیت کے صفاق چہرے سے منافقت کے نقاب کو الٹنا, حسینیت کے معیار کو قائم کرنا کہ حسینیت ہے کیا, کس شے کا نام ہے, صبر و رضا کا نام ہے, شجاعت کا نام ہے, عدالت کا نام ہے, جود و سخا کا نام ہے, علم کا نام ہے, حلم کا نام ہے. تو یہ معیار قائم کرنا تھا. ایک تو انہوں نے حسینیت کا معیار دینا تھا, یزیدیت کے منافقت کے پردے کو چاک کرنا تھا, اور پھر حد فاصل قائم کرنی تھی حق اور باطل کے مابین. کیوں نہ کرتے کہ ان کے والد گرامی کا نام ہی مومن اور منافق کی پہچان ہے. اور پھر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو یہ تو معیار ہے, وہ معیار کربلا میں قائم کرنا تھا اولاد علی مرتضیٰ نے. اب ان کی آپ کو پتہ ہے فاطمی اولاد میں تو ہمیں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں, بی بی زینب و کلثوم موجود ہیں. تو یہ تو وہ شجرہ طیبہ ہے ہی. لیکن اب جو بی بی فاطمہ کلابیہ جن کا نام تھا, جن کی آپ نے ذکر کیا اور ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے پڑھے, بی بی ام البنین, ان کے 4 بیٹے تھے جو 4 چاند جو ہے وہ جناب علی مرتضیٰ کے صحن میں ان کے وجود سے چمکے. یہ بی بی وہ تھیں ایسی بادب کنیز جناب سیدہ فاطمہ زہرا تھیں کہ انہوں نے معیار قائم کر دیا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہوتی کیسی ہیں, کہ جب جناب علی مرتضیٰ کے عقد میں آئیں تو دہلیز سے اجازت مانگ کر داخل ہوئیں کہ بی بی اجازت ہے اس کنیز کو کہ آپ کے بچوں کی نگہداشت کے لیے, آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے اس گھر میں داخل ہو سکے. اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گی کہ جب تک جناب سیدہ فاطمہ زہرا جناب علی مرتضیٰ کے گھر میں رہیں اور ان کے وصال سے پہلے جناب علی مرتضیٰ نے کوئی عقد ثانی نہیں کیا. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں جیسے رسول خدا نے کوئی عقد نہیں کیا, ایسے ان کی موجودگی میں جناب علی مرتضیٰ نے بھی کوئی عقد نہیں کیا. بی بی ام البنین جو ہیں وہ ام البنین ان کا لقب اسی لیے تھا کہ 4 بیٹوں کی ماں تھی. ان کے چاروں بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب عباس علمدار کو, جو علمدار تھے. امام حسین علیہ السلام نے علم ان کے ہاتھ میں دیا تھا. جانثاری کا عالم یہ تھا کہ 28 رجب کو روانہ ہوئے اور 10 محرم کو شہادت تک جناب عباس نے آنکھ بند کر کے نہیں دیکھی, مکمل نیند پوری نہیں کی کہ مبادہ کب مجھے میرے آقا امام حسین پکار لیں, کب مجھے میری شہزادی زینب عالیہ پکار لیں, کب مجھے اہل بیت اطہار کے بچے پکار لیں کسی ضرورت کے لیے. تو ہمیشہ وہ ان کی خدمت کے لیے مستعد رہتے تھے. پھر
ان کے جو باقی بھائی تھے جیسے عبداللہ تھے، اس میں جعفر تھے، اس میں عثمان تھے، یہ چاروں جو ہے بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے اور بے شمار لعینوں کو جہنم واصل کر کے پھر انہوں نے وہاں جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا. تو یہ جو خانوادہ ہے، یہ جو شجرہ ہے، جو اولاد علی مرتضیٰ ہے، اسی نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنایا اور اسی نے کربلا کو وہ درسگاہ بنایا جہاں سے آج ہم یزیدیت کے اصل چہرے کو دیکھتے ہیں اور حسینیت کے معیار کو جانچتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر طرح کا درس ہمیں وہیں سے ملتا ہے. صدقہ ہے یہ اولاد علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ کا بے شک بہت ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا. آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے میں اپنی بہن نورید فاطمہ صاحبہ، یہ جو شعر ہیں امام شیر خدا کے آگے سے جو شعر ہیں وہ بھی اللہ کے شعر ہیں، کیا فرمائیں گے جو ان کا کردار رہا اور جو ان کی تربیت رہی اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آج مجھے پڑھ لینے دیجئے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ یہ ایک لٹمس پیپر ہے جس کو منافقین جب مدینہ میں پیدا ہوئے تو صحابہ کرام باقاعدہ اس ذکر کو کر کے تو وہ اس کے تحت جو ہے وہ مومن اور منافق کو الگ الگ فرق کر لیا کرتے تھے. تو اس ذکر کے ساتھ جو ایک اہل ایمان کی محبت جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چہروں کے اوپر بشاشت آ جانا اور کھل جانا اور اس محفل کا ذکر جو ہے وہ اس کا دوبالا ہو جانا، یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موٹیویشن کا جس میں آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور علی کا ذکر کرنا عبادت اور اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا کی. تربیت کی بات آپ نے کی. مولا کائنات کو جب شیر خدا کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے سلام کی یہ 2-3 اشعار ضرور میں چاہتی ہوں کہ وہ پیش کیے جائیں. فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. اور پیر نصیر الدین نصیر کو اگر شامل نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں نا اس پاکستان میں بیٹھنے کا حق ادا ہوگا اگر ہم مولا کائنات کا شکر ادا کریں. وہ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. واہ واہ. مشکل کشا ہے. مشکل کشائی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، سیدہ فاطمہ بنت اسد کی گود سے، ان کے اس خانوادے سے کہ جہاں 10 سال کے یا 8 سال جو عمر مبارک ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگرچہ میں کم سن ہوں مگر یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. تو ناصر رسول اور اخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جس گھر سے آپ کی تربیت کا آغاز ہوا اس کے لیے پیر نصیر الدین کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور دنیا آشتی کی پھبن مجتبیٰ حسن قربان جائیے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے. قیامت تک لوگ جو صدقہ کھا رہے ہیں وہ آل علی اور آل فاطمہ کا صدقہ کھا رہے ہیں کہ دنیا آشتی کی پھبن مجتبیٰ حسن لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. اور ہستی کی آب و تاب حسین آسمان جناب زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا
چاند ستارہ علی کا ہے. اب اس سے منطبق ہوتے ہوئے وہ روایت یاد کیجئے کہ جب جو ہے وہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم قائد اعظم رحمہ اللہ کو محمد علی جناح کو وہ سبز پرچم عطا کر کے پاکستان کی خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اس ملک میں بیٹھ کے جب ہم علوی شیروں کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا شکرانہ، ان کی شہادت، ان کی قربانیاں اور ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کربلا کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. بے شک. اور یہی آج کی جو ہماری مجلس ہے، جو یہ نشست ہے، اس میں علوی شیروں کا تذکرہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، وہ علوی شیر کے جنہوں نے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین حق کو بچانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں، ان کی امامت میں. جی ضیاء بطول صاحبہ، ہم تذکرہ کریں امام علی علیہ السلام شیر خدا کے شیر کا. اگر ہم شیروں کا تذکرہ کریں تو سر فہرست جن کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ جناب حضرت عباس علمدار، شیر حیدر کرار. بالکل جی، آپ نے صحیح کہا کہ جناب عباس کا تو نام ہی ایسا ہے کہ رگوں میں خون جو ہے وہ حرارت پکڑنے لگتا ہے. صحیح. تو جناب عباس کے جو اگر بیک گراؤنڈ کی طرف آپ جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات سے نوازا تھا. اور یہ شروع سے آپ کو پتہ ہے قمر بنی ہاشم ہے. جب آئے تھے گہوارے میں تبھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ بابا حاضہ قمر بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے. اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا. انہوں نے بنی ہاشم کو وہ روشنی عطا کی کہ وہ آج بھی قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں. تو یہ سائے کی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے جناب علی مرتضیٰ ابھی یہ ذکر کر رہی تھی دعوت ذیل عشیرہ کا سلسلہ شروع ہوا جناب علی مرتضیٰ کی رفاقت کا وہاں سے. ایسے ہی جناب عباس کا سلسلہ شروع ہوا گہوارے سے. اور بس پھر وہ جوں جناب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. انہی کی سیرت طیبہ، انہی کی تربیت اور جناب علی مرتضیٰ کی تربیت، اور پھر وہ جو شجاعت تھی ان کے اندر، وہ ورثے میں ان کو دونوں طرف سے ملی تھی. ان کی جو ننیال تھی بنو کلاب جو قبیلہ تھا، بی بی ام البنین وہ بھی بہادر ترین قبیلے کی خاتون تھی. اور جناب علی مرتضیٰ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اب یہ دیکھیں جب سے چلے ہیں یہ 28 رجب سے علم ان کے سپورٹ کیا، بالکل ویسے ہی جیسے علم دیا گیا تھا ان کے والد جناب علی مرتضیٰ کو. لیکن جناب عباس کی فضیلت دیکھیے کہ علم پیچھے سے چلا آ رہا تھا. رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن علی مرتضیٰ کو علم دیا تھا تو کہا تھا کہ صبح علم اسے دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور خدا اور خدا کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ رجل ہوگا. تو اب جب امام حسین علیہ السلام نے علم ان کو دیا ہے تو وہ بھی زیر لب یہی لفظ دہرا رہے ہوں گے کہ علم اس کو دے رہا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس کا مشتاق ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور جو رجل ہوگا. اور وہ رجل تھے، انہوں نے ثابت کیا جناب عباس نے. دیکھیں ان کی جو شجاعت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اطاعت امام ان کا وہ اتنا مضبوط پہلو ہے کہ اتنے شجاع ہونے کے باوجود ایک لفظ انہوں نے کبھی امام کے حکم سے آگے ادا نہیں کیا، ایک قدم حکم امام سے آگے نہیں بڑھایا. ان کے جب القابات کی آپ بات کرتے ہیں تو عبد صالح بھی ان کا لقب ہے کہ ایک سیرت و کردار میں ایسے تھے کہ لوگ ان کو عبد صالح یعنی صالح ترین مرد کہہ کر پکارتے تھے. پھر فقیہ ایسے تھے کہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ میرے چچا عباس جو تھے وہ تو فقیہ امت تھے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ مشق لے کر سقائی تو ان کی مشہور ہے، آپ کو پتا سقائے حرم تھے. سقائی گھرانے کی ویسے بھی روایت ہے بنی ہاشم کی. تو ابو قربہ کہہ کر جب وہ نکلتے تھے، جس وقت پانی پہ بھی بندش نہیں تھی، جب وہ پانی کے لیے نکلتے فرات کی طرف تو پرے کاہ کی طرح فوجیں ہٹتی تھیں کہ عباس آ رہے ہیں، شیر عباس آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے. لوگ ایسے پیچھے ہٹتے تھے، کوئی ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. لوگ کہتے تھے ابو قربہ آ رہا ہے، مشکوں کا باپ آ رہا ہے. مطلب انہوں نے پانی مشک سب اپنے نام کر لیتے تھے. جمال اتنا تھا، جلال اتنا تھا کہ جب کیوں نہ ہوتا کہ دیکھیں یہ بنی ہاشم کی روایت ہے کہ ابرہا کے پاس جب جناب ہاشم گئے تھے تو وہ اٹھ کر تخت سے کھڑا ہو گیا تھا ان کے احترام میں. تو یہ بھی ان کو ورثے میں ملی تھی، یہ وجاہت، یہ جمال اور یہ جلال اس خاندان کا ورثہ تھی. تو جناب عباس جو ہیں مشق سکینہ کے بھی وارث ہو گئے. جناب عباس میں ایک خوبی تھی، جو بھی صفت جناب عباس کو ملی وہ پھر تا قیامت انہی کی ہو گئی. عباس نے وفا نبھائی تو وفاداری کی تمثیل بن گئے. آپ کو پتا آج مثال دی جاتی ہے کہ عباس جیسا وفادار، تو عباس نے وفا اپنے نام کر لی.
علم امام حسین علیہ السلام نے ایسا دیا کہ اب علم عباس سے کوئی نہیں لے سکتا. اب علم عباس کا ہے. جہاں آپ علم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں عباس کا علم آ گیا. تو جناب عباس کو تمام صفات ان سے منسوب جی ان سے منسوب ہو جاتی تھی. وفاداری اپنے نام کر لی. پھر دیکھیں اطاعت امام ایسی تھی کہ یہ وہ شیر تھے ٹھیک اگر ان کو جنگ کی اجازت ملتی تو یہ 40-50 ہزار کا لشکر کیا تھا. ان کے پوری شام کی فوج ان کے اوپر پل پڑتی تو یہ اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتے کہ ان کے والد وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تھا کہ جس سے پورا عرب ڈرتا تھا, ایک وار سے کاٹا تھا. تو یہ اپنی شجاعت کے باوجود کیوں رکے رہے, اپنی تلوار کیوں نیام میں رکھی کہ اطاعت امام مانے تھی. تو یہ بندگی کا وہ معیار ہے جس کو دیکھ کر جناب امام جعفر صادق نے جب ان کی زیارت کے لیے گئے تھے تو کہا تھا کہ یہ میرے چچا عباس شہادت کے اس مرتبے پر ہیں کہ روز حشر تمام صدیقین, تمام شہداء, تمام اولیاء میرے اس چچا عباس کے مرتبے کی آرزو کریں گے. تو یہ اطاعت امام سے حاصل کی انہوں نے, ضبط نفس کو قائم کر کے دکھایا کہ کس طرح ایک شیر جس وقت حکم دیا جاتا ہے اس کو کہ نہیں رک جاؤ تو وہ رک گئے. انہوں نے اطاعت امام میں اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا. پھر وفاداری ایسی کہ جب فرات پر پہنچ گئے وہ جو پانی چلو میں لیا وہ دے کر مارا منہ پر فرات کے, اور پھر اسی صدمے میں آج تک فرات آپ کو معلوم ہے ان کی ذریعے مبارک کے گرد طواف کرتا ہے, ترستا ہے ان کے قدم چھونے کو کہ جناب عباس نے وہ تماچا جو اس کے منہ پر مارا تھا اور وفا اپنے نام لکھوا لی تھی کہ وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا کہ امام حسین علیہ السلام اور اولاد امام حسین پیاسی ہے. اور اب جو دوسرے شیر تھے ان کے عبداللہ جناب علی مرتضیٰ کے جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ بھی انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے جب گھر سے وہاں سے روانہ ہوئے خیام حسینی سے, جناب عباس ان کو بھیجتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ علی مرتضیٰ کی لاج رکھنا, ہماری والدہ بی بی ام البنین نے کہہ کر بھیجا ہے کہ دودھ نہیں بخشوں گی اگر اپنی جان حسین پر قربان نہ کی. اور پھر تیسرا اپنا بھی کہتے ہیں کہ عباس تمہیں نہیں بخشے گا اور کوئی بخش بھی دے تو حسین پر اپنی جان ایسے قربان کرنا. تو جناب عبداللہ بھی اپنی جنگ اس طرح سے لڑتے ہوئے کہ بے شمار جو لعین تھے ان کو جہنم واصل کرتے ہوئے انہوں نے شہادت کو اس طرح سے جام شہادت کو نوش کیا کہ جیسے آب کوثر جو ہے وہ اس کے منتظر ہونے کے حقدار تھے. تو بی بی ام البنین اور جو یہ 4 شیر تھے بی بی ام البنین کے, ان کا ایک اور واقعہ ضرور ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی میں یہ ضرور بتاؤں گی, ان کو تو امان تھی جب شمر ذل جوشن آیا, جب شمر ذل جوشن آیا 5 محرم کو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس نے آ کر کہا کہ ام البنین کے جو بیٹے ہیں وہ کیونکہ ان سے میری قرابت داری ہے ان کے لیے امان نامہ لایا ہوں. جی اس نے کہا جی میری قرابت داری ہے کیونکہ میں ان کے لیے امان لایا ہوں. جناب عباس کو جناب عباس کو باہر بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ امان نامہ ہے تم چاروں کے لیے اور تم میرے پاس آ جاؤ. جناب عباس نے جو جواب دیا وہ پہلی لعنت کرنے والے بھی ان لعینوں پر جناب عباس ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس امان نامے پر کہ اولاد امام حسین اور امام حسین علیہ السلام میرے آقا خطرے میں ہو, مجھے تم امان دیتے ہو, میری جان بخشتے ہو, میری 100 جانیں قربان ہیں میرے آقا پر, اس اولاد جناب سیدہ فاطمہ زہرا پر. اور تو یہ ہے جی وہ وفا جیسے عباس نے اپنے نام کی, جو شے عباس سے منسوب ہو گئی وہ بس پھر عباس کی ہو گئی, وہ کسی اور کی نہ ہو سکی. اور جب یہ امان نامے والی بات ہوئی تو جو ہمارے غازی عباس علمدار کا وہ ایک اور جملہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی امان کافی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے بھی جانا چاہوں گی کہ اس سے پہلے آپ ان کے مزید 2 شعروں کا تذکرہ ضرور فرمائیں اور ان کی شجاعت کا, کہ یہ محافظین ہیں اہل بیت اطہار کے, اہل بیت محمد حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ آل اولاد ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی. تو وہ جو شجاعت ان کا خاصہ تھا وہ ظاہر منتقل ہوئی, اور جس طرح سے حفاظت آپ نے فرمائی جناب ابو طالب علیہ السلام نے, وہی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ان شیروں نے بھی وہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے جس گود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے تحفظ کا جو ہے وہ انڈیکیشن دے کے اور انہوں نے پھر اپنی سیرت اپنے کردار سے وہ ٹرینڈ سیٹ کر کے اپنی آنے والی نسل کو پیغام عملاً دیا تھا، وہ یہی پیغام تھا کہ دیکھو شیب ابی طالب میں 70 سال کی قریب عمر تھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی، جس وقت میں وہ خود بھی رات کو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹتے ہیں. پھر اپنے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں بالکل، لیکن اپنے بھتیجے کی جگہ پر کبھی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹانا، کبھی سیدنا عقیل علیہ السلام کو لٹانا، اور پھر ان کی جگہ بدلتے رہنا، پھر ان کے ساتھ وہ بھوک پیاس کاٹنا، پھر وہ جو ایک سوشل آئسولیشن ہے وہ اس کے اندر، وہ مقاطع کے اندر جو سختیاں برداشت کی گئیں کیونکہ یہ بنو ہاشم کے سردار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جو سختیاں برداشت کی، انہوں نے پیغام کیا دیا کہ دیکھو نہ جب تک کٹ ماروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور یہاں یہ ان کو علوی شعروں کو یاد ہے کہ غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر جس مولائیت کی بات کی تھی نا، آج مشکل کشائی امت کا وقت ہے. تو ہم اس مشکل کشا کے بیٹے اور لاڈلے ہیں کہ جنہوں نے کسی غزوہ کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا سوائے غزوہ تبوک کے. وہ بھی محافظت کی جو بات آپ کر رہی ہیں صرف اس کے مصلحت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لے کر گئے. تو اس کے علاوہ جنگ ہوئی بھی نہیں، ہوئی بھی نہیں بالکل، جس جنگ میں علی نہیں تھا پھر وہ غزوہ ہوا بھی نہیں بالکل. اور پھر یہ دیکھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے حوالے سے ہم جب فاطمی اولاد کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو ذکر وراء الورا، ان کی تو شان وراء الورا، مگر سیدنا عباس علمدار اور سیدہ فاطمہ ام البنین کے حوالے سے ایک جو ٹرینڈ ہے جو آج کل کے دور میں بھی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. میں اس کا ضرور ذکر کروں گی. آپ نے بھی ذکر کیا، سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ جب وہ تشریف لائیں تو انہوں نے دہلیز پکڑی اور انہوں نے زندگی بھر آقا کہا، بھائی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کہا تھا کہ اس گھر میں خادمہ سیدہ کائنات بن کر آئی ہوں. اب جتنے بھی علوی شعر ہیں وہ میدان کربلا کے اندر بھی جو فاطمی اولاد ہیں ان کو اپنا آقا مان کر اور خود ان کے خدام بن کر جی رہے ہیں. اور آج کے دن تک بھی جو سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حسنین کریمین علیہم السلام کی اولاد ہیں ہمیشہ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. اور جو خدام سادات ہیں وہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لگا. غزل باش ہوتے ہیں نا، وہ غزل باشوں کی اور دوسری ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ جو اولاد سیدنا علی ابن ابی طالب ہے اس کے اندر عثمان، عمر اور ابو بکر، یہ تین وہ آپ کے شہزادے ہیں جو میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو آج خلفائے راشدین کے اندر جو رخنا ڈالنے کی ایک مضموم کوشش کی جاتی ہے وہاں پر تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہاں پر تو ایک فیصلہ کرانے والے نے جب ماتھے پہ بل ڈالا تو تلوار سونت کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم جانتے نہیں یہ کون ہیں، یہ تیرے بھی مولا ہیں اور یہ میرے بھی اور یہ ہر مومن کے مولا ہیں. اور غدیر خم کے مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر ان کا اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ میرے مولا ہیں. بخن یا علی. بالکل. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو بیوہ ہیں سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آتی ہیں اور ان کے بیٹے مولا کائنات کے گھر پلتے ہیں. تو وہ جو قرآن کی آیہ کریمہ ہے نا رحماء بینہم، وہ ان کی زندگیوں میں عملاً بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر وہ ان ناموں سے محبت، اور عمر اصغر عمر اکبر یہ دو شہزادے یہاں پر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں. تو جن سے محبت ہوتی ہے انہی کے ناموں کو اپنے خاندان کے اندر اپنے بچوں کے ناموں سے رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو صحابہ کرام کی آپس میں محبت، یگانگت اور الفت تھی، اور جو خلفائے راشدین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور مواخاتی رشتہ تھا اور ادب اور احترام کا، وہ یہاں پر ہمیں اس کا بھی ایک مظہر جو ہے وہ نظر آتا ہے. بالکل جی. خواتین و حضرات، بے انتہا خوبصورتی سے بیان فرمایا پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے. اور وفا کی ہم بات کر رہے تھے اور جس طرح سے سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے وفاداری تھی ان چاروں چاند جو تھے، یہ جو شعر تھے علوی شعر کس طرح سے. سو خواتین و حضرات، یہ وہ عطائیں ہیں، یہ وہ کرم ہے کہ جب خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے ساتھ ہمارے دل جڑ جاتے ہیں. تو وہ ایسے کریم ابن کریم ہیں, ایسی عطائیں کرتے ہیں. بس دعا یہی ہے کہ ہمارا جب بھی ہماری زبان سے ذکر نکلے تو انہی کی محبت میں نکلے اور ان کے علاوہ اور کچھ نہیں. بات کر رہے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غیر فاطمی اولاد کے حوالے سے, جو انہوں نے مثالیں وہاں پر قائم کی کربل کے میدان میں, اور کس طرح سے آج تک ان کے نام, ان کا کام اور جو ان کی جتنی بھی انہوں نے خدمات پیش کی اس گھرانے کے لیے, وہ ہمارے سامنے قائم اور دائم ہیں. ان سے سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ضیاء بطول صاحبہ موجود ہیں. ضیاء بطول صاحبہ, جو مثال قائم کی ہے اپنی شجاعت کی, اور جو ہمیں وہاں سے سبق ملتا ہے, کیا فرمائیں گی؟ جی, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ جو اتنی عظیم قربانیاں دیں, جو خاندان سادات پہ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد پہ اور امام حسین علیہ السلام پر جو وہ اتنی مشکلات آئیں, اور وہ جو ایک امتحان تھا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیا, اور وہاں بنو ہاشم کے بھی 18 جوان اور باقی 72 جو سر تھے وہ اپنے تن سے جدا ہوئے اور پھر روشنی کے مینارے بن کر وہاں سے ابھرے. تو وہ کیا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے, کیا درس ہے؟ تو ایک تو جیسے ہم پہلے جناب عباس کی بات کر رہے تھے کہ وفا انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لی, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے, تو جناب عباس نے اس بات کو اپنی زندگی میں بھی ثابت کیا, اور آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے وہاں پر زیارت کے لیے, اور آپ اس حرم میں جب جاتے ہیں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے. ایک طرف جناب امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے, اور اسی صحن میں دوسری جانب جو ہے وہ جناب عباس کا جو ہے وہ روضہ مبارک نظر آتا ہے. تو آج بھی وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ اسی طرح برابر ہیں وہاں پر. کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کربلا میں جاتے ہیں تو احتراماً پہلے آپ کو حضرت عباس کے پاس پہلے زیارت کر کے پھر اس کے بعد اس کی ایک اور بھی بات ہے کہ اس کی ایک اور بھی پروٹوکول, میں وہی وضاحت کرنا چاہتی تھی کہ کون تھا ایسا جو 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک, جب تک جناب عباس زندہ رہے, حیات رہے ظاہری طور پر, ویسے تو وہ آج بھی زندہ ہیں کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے, وہ تو کبھی مردہ اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے, لیکن ظاہراً بھی جب تک وہ موجود رہے, کس کی جرت تھی کہ وہ امام حسین تک پہنچ سکتا تھا؟ اجازت طلب کرنا پڑتی تھی جناب عباس علمدار سے, ایسے محافظ سے کہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے آگے استادہ رہتے تھے اور ان سے اجازت طلب کر کے وہاں جاتے تھے. تو پروٹوکول کا آداب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پہلے جناب عباس کے مزار اقدس پر جائیں, ان کو سلام پیش کریں, ان سے اجازت طلب کریں آقا کی بارگاہ میں جانے کی. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو پہلے جو باہر موجود ہیں, جو ان کی حفاظت کرنے والے محافظین ہیں, محافظ, ان سے اجازت طلب کر کے آپ ان کے اور پاس اس محافظ کو, آج تک پروٹوکول وہ آج بھی وہ قائم ہے, اس محافظ کو, اس نگہبان کو یہ درجہ بھی امام علی مقام نے دیا. تو یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ اس کی طرف ایک قدم بڑھے تو یہ آپ کی طرف 70 قدم بڑھتے ہیں. تو اگر عباس نے اپنی وفا نبھائی تھی, نلوی شیروں نے اپنی وفا نبھائی تھی, تو پھر امام حسین علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اب جو بھی امام حسین علیہ السلام تک جانا چاہے وہ ان کے راستے سے ہو کر جائے اور ان سے متمسک ہو. جناب عباس کے بارگاہ میں ہم ایک بڑی خوبصورت دعا کرتے ہیں, جب بھی کوئی بہت مشکل ہو تو ہم ان سے یہ دعا کرتے ہیں, جن الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ جناب عباس جیسے اے میرے وہ شیر عباس کے جنہوں نے چہرہ امام حسین علیہ السلام سے کرب کو دور کیا, اسی طرح سے میری مصیبت کو بھی دور کر دیجئے. تو یہ جناب عباس جو ہیں یہ وہ کریم اور باب الحوائج کہلاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی وہ تمام جو قوتیں تھیں اور طاقتیں تھیں ان پر اس وفا کے بدلے میں, اس شجاعت کے بدلے میں وہ تمام نعمتیں جو تھیں وہ ان کے نام کر دیں, وہ اختیارات ان کو مل گئے, اور یہ باب الحوائج ہیں, یہ باب الحوائج رہیں گے ان قربانیوں کے صلے میں. تو یہ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ جو اپنی جانیں, اپنا جان, اپنا مال, سب کچھ اہل بیت اطہار پر نچھاور کر دیتے ہیں, نثار کر دیتے ہیں, اور حق پرستی پر قائم ہو کر یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر تصرف ان کو دے کر انہیں باب الحوائج بنا دیتا ہے, جہاں تمام مخلوق جا کر دعائیں مانگتی ہے اور ہاتھ ابھی اٹھتے نہیں کہ عباس جیسے باب الحوائج ان کو عطا کرتے ہیں. سب وہاں سے جھولیاں بھر کے واپس آتے ہیں. عباس
عباس کے نام سے کبھی مانگ کر تو دیکھیے کیا ہے جو اس شیر عباس سے، اس علی مرتضیٰ کے اس شیر سے، اس مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے سے ملتا نہیں ہے. اور کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جب آپ عباس کا نام لیں، اس مشکل کشا کا نام لیں، مشکل کشا ابن مشکل کشا کا نام لیں، کہ وہ آپ کی وہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے. تو یہ مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اہل بیت اطہار سے اس طرح سے جڑ جاتے ہیں جیسے جناب عباس جڑے تھے، اور جیسے انہوں نے اطاعت امام میں ایک قدم بھی آگے بڑھ کر نہیں دیکھا تھا، اور اپنی ذات کو فنا فی ذات کر کے صرف اطاعت امام میں اپنی زندگی کو گزارا اور اسی پر شہادت پائی. تو یہ آج ہمارے لیے بھی ایک درسگاہ ہے، اور یہ کربلا جو درسگاہ بنی ہے یہ بنی ہی اعجاز اولاد علی مرتضیٰ کے طفیل ہے. یہ انہی کا معجزہ ہے جو کربلا ہے، اولاد علی مرتضیٰ کا معجزہ ہے. جزاک اللہ. بے شک ایسے ہی. اور آپ نے وہ جس دعا کا تذکرہ کیا الحمدللہ اس کا شرف حاصل کیا مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنے کا، اور یقین کیجئے کہ جو مشکلیں کبھی تھیں اب وہ ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی باقی نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں جا کے ان کو ان کی وفا کا واسطہ دے کے کہتی تھی کہ اللہ مجھے وفادار اہل بیت بنا دے اور مجھے اس دنیا میں وفاداری عطا کر. اور معجزہ یہ ہے زندگی کا الحمدللہ کہ آپ کو وفاداری نصیب ہوتی ہے، جب آپ مانگتے ہیں آپ کو ملتی ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے وہ یہ کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں نا امام حسین علیہ السلام، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ان کا جب آپ جا کے روضہ مبارک دیکھتے ہیں الحمدللہ اس آنکھوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ بے انتہا مرتبہ جا کے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ میری بہن کو، میری جتنے لوگ جو نہیں دیکھ سکے آج تک، آج کے دن کے صدقے میں، ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ آپ سبحانہ و تعالیٰ وہ منظر دکھائے، وہ روضے، وہ اس دنیا میں موجود جنت ضرور دکھائے کہ آپ آقا جو ہمارے مولا ہیں امام حسین کا تو اتنا شاندار روضہ دیکھتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہے کہ جب آپ ان شانوں والوں سے عشق، محبت، مودت اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جناب غازی عباس کو انہوں نے کس طرح سے عطا کیا کہ اپنے آمنے سامنے کیا شان عطا کی. تو یہ ہمارے لیے دس اٹ سیلف از اے معجزہ کہ وہ تو ہیں ہی شانوں والے، مگر جب آپ ان سے عشق و محبت و مودت کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کیا عطا کرتے ہیں، اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. میں آخر میں نورید فاطمہ صاحبہ بس یہی کہ کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جس کو ہم آج کے دور میں جس رشتے کو ہم بہت معیوب سمجھتے ہیں، ایک ستیلے پن کا رشتہ، اس ستیلے پن کے رشتے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو اتنی محبت، اس قدر قربانی کا جذبہ جو سارے بھائیوں میں، اور بالخصوص جناب غازی عباس قمر بنی ہاشم کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے اس رشتے کے حوالے سے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر میں ان کی والدہ کو اس لیے بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے سوتیلے پن کی اصطلاح کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا. Absolutely. اور میں ان کو کبھی سوتیلا نہیں کہتی، میں کہتی ہوں مادر ثانی. بہت خوبصورت. ادھر دوسری طرف جب آپ دونوں ذکر کر رہی تھیں سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ پاک کا، تو مجھے وہ خواب، وہ بشارتیں، وہ اولیاء کے کتب تصوف بھری پڑی ہیں کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتی اگر صرف سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بات یہ وہ اور پھر بروز حشر وہ جو کرتا لے کے کھڑی ہوں گی، وہ الفاظ کیا ہیں کہ اے اللہ میں اپنے بیٹوں کے خون کا، بیٹا تو ایک بظاہر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جو آپ کے بطن مبارک سے تولد ہوئے وہ تھے، مگر یہاں بیٹوں کا ذکر کر کے وہ بتا رہی ہیں کہ اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ بھی میرے بیٹے ہیں. اور ایک سید زادی کا مجھے قول یاد آئے، وہ کہتی ہیں سید ہوتا ہی وہ ہے جو سخی ہو، جو سخی نہ ہو وہ سید کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ گھرانہ بانٹنے والا، دینے والا، نوازنے والا، اپنی چادر میں
چھپانے والا ہے. اور پھر انہوں نے قیامت تک اسلام کی جو آبیاری کی ہے اور جو مشکل کشائی کی ہم بات کر رہے تھے, آج دریدہ دہن اٹھ کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ, آپ کہتے ہیں کہ وہ مولا ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, تو کربلا کے میدان میں تو انہوں نے مشکل کشائی نہیں کی. ارے بھئی یہ مشکل کشائی ہی تو کی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو وہ زندگی, وہ حیات دائمی دے دی کہ اب قیامت تک آنے والے جو طبقات ہیں ان میں حسینی جہاں کھڑے ہیں وہاں زندگی ہے, وہاں حق ہے, وہاں قرآن ہے, وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, آپ کی عطرت, آپ کے اہل بیت کا وہ نور چمک رہا ہے جن سے ہمیں صراط مستقیم نظر آتی ہے, جن سے ہمیں قرآن اور حدیث کا اور سنت کا پیغام ملتا ہے, جن سے ہمارے راستے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور علامہ نے جو کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وہ تمام کے تمام علوی شیروں نے یہاں اپنے خون سے تحریر لکھ کے بتا دیا کہ جو اس بارگاہ, جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت, میری آل, اور دیکھو میرے بعد ان کا حق پہچاننا. انہوں نے حق پہچانا, انہوں نے بتایا کہ اے ظالموں, اے کوفیوں, اے بدبختوں, یہی تو کشتی نجات ہے, یہی تو کشتی نوح ہے, ان کے ساتھ تو متمسک رہنے اور اپنی جانیں نچھاور کرنے کا حکم ملا. تو آج اگر اس دور کے اندر بھی ہم اپنے نوجوانوں کو ان کا ذکر نہیں بتائیں گے, ہم ان کی شہادتیں, 7 شیر ہیں مولا کائنات کے جو یہاں شہید ہوئے, لیکن پوتے ان کے, نواسے ان کے, آگے ان کے جو چچیرے بھائی کے بیٹے جب ہوتے ہیں تو کتنے بچے تو گر گر کے اونٹوں کے اور پھر یہ دیکھیے کہ آج کے دن تک قربانیوں کا سلسلہ جاری نہیں ہے کیا؟ ایسے ہی علوی شیر آج کے دن تک, اور سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامان جو قربان ہو رہے ہیں. آخری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خوشخبری اور بشارت جو رسول پاک نے سنائی, میں وہ اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جس دن نکاح ہوا عرش پر مولا کائنات کا اور سیدہ پاک کا, اس دن طوبہ درخت کو جھاڑا گیا, اس سے کچھ موتی جھڑے, اور حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ہر اس درخت کی جو ہے مختلف کونپلیں پھوٹی, ہر کونپل کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا. وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے نور کا ورق لے کر, ایک امان نامہ لے کر کھڑا ہے, ایک بخشش نامہ لے کر کھڑا ہے, اور وہ اتنی کونپلیں اور اتنے فرشتے ہیں جتنے محبان اہل بیت ہیں. اور پھر جو مرد ہیں ان کے لیے جو بشارت اور نوید اور جنت ہے, اس کا پروانہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا جائے گا, جو بروز حشر اپنے اور اپنی اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کریں گے. اور جو خواتین ہیں ان کا پروانہ سیدات النساء, خاتون جنت, جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا جائے گا. اور وہ پھر جنت چونکہ ان کی ہے, وہ جنت کی مالکہ ہیں, وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, تو ان کی ذات وفا کیے بغیر, ان کے خاندان سے وفا کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی جنت بھی پا سکے. کیا کہنے, بے شک بالکل ایسا ہی ہے. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. تینوں حضرات آخر میں سلام پیش کریں گی. عائشہ بطول صاحبہ, آپ سے گزارش ہے کہ ہدیہ عقیدت پیش کیجیے. شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے, شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے, امت کی خاطر اپنی جانے لٹانے آئے, امت کی خاطر اپنی جانے لٹانے آئے, شہزادگان حیدر اولاد مرتضیٰ کے جذبے کو
رب کو منانے آئے شہزادگان حیدر باطل کے شور و شر کو طاغوت کے جنوں کو باطل کے شور و شر کو طاغوت کے جنوں کو مولا کے بیٹے خون سے مٹانے آئے مولا علی کے بیٹے خون سے مٹانے آئے شہزادگان حیدر جنت کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا جنت کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا جنت کی اپنے خون سے قیمت چکانے آئے جنت کی اپنے خون سے قیمت چکانے آئے شہزادگان حیدر ساجد رضائے حق ہی پیش نظر تھا کا ساجد رضائے حق ہی پیش نظر تھا کا حق کا اٹھائے باطل گرانے آئے حق کا علم اٹھائے باطل گرانے آئے شہزادگان حیدر کربل سجانے آئے امت کی خاطر اپنی جانیں لٹانے آئے شہزادگان حیدر لبیک یا حسین لبیک یا حسین